السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم 5 کلاس کی اردو کی کتاب گلے لالا کا چیپٹر نمبر 13 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے پیشے۔ ٹھیک ہے، تو حسب معمول سب سے پہلے ہم اس میں مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کی معروضی حل کریں گے۔ نمبر 1 پہ جو مشکل لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے اوزار۔ ٹھیک ہے، اوزار کہتے ہیں کسی خاص کام کو کرنے کا جو سامان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایجاد ہے کسی چیز کا پہلی دفعہ وجود میں آنا۔ تن ہے، تن جسم کو کہتے ہیں۔ طے شدہ ہے پہلے سے قبول کیا ہوا یا منظور کیا ہوا۔ ٹھیک ہے، اگلا لفظ ہے وردی۔ وردی کہتے ہیں یونیفارم کو یا کسی کام کو کرنے کا مخصوص لباس جو ہے۔ ہنر کہتے ہیں فن، کسی کام کو کرنے کی مہارت۔ ٹھیک ہے، یہ تھے مشکل الفاظ۔ اب اس میں معروضی دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے کہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی پیشہ یا ہنر اپناتا ہے۔ کون؟ انسان۔ ٹھیک ہے، انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ اس میں آئے گا پاکستان میں سینہ بسینہ منتقل ہونے والوں پیشوں میں لکڑی پر نقش و نگاری کا پیشہ بھی شامل ہے۔ پاکستان آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آئے گا ایجادات۔ ایجادات کے بڑھنے سے پیشوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح دنیا میں بہت سے پیشے ایسے بھی ہیں جن میں وردی پہننا لازمی ہے۔ یہاں پہ وردی آ جائے گا۔ نیکسٹ ہے مختلف پیشے اختیار کر کے ہم سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ جو لوگ ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں وہ بھی احترام کے قابل ہے۔ یہاں پہ احترام آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب خالی جگہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ کوئی بھی پیشہ اختیار کرنے سے پہلے اس کی تعلیم، مشق اور خصوصی معلومات، خالی جگہ میں آئے گا خصوصی معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح بڑائی، الیکٹریشین اور پلمبرنگ وغیرہ کے کام کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ آئے گا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ اگلی خالی جگہ لوگ مختلف طریقوں اور صلاحیتوں کے استعمال سے اپنی روزی کماتے ہیں۔ یہاں پہ استعمال آ جائے گا۔ ہمارے نبی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے کام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ کہا ہے۔ یہاں پہ بندہ آ جائے گا۔ بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام بھی ہاتھ سے روزی کماتے تھے۔ یہاں پہ انبیاء کرام علیہم السلام آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، سوال جواب ہے۔ پیشے سے کیا مراد ہے؟ پیشے سے مراد ایسا فن یا ہنر ہے جس کو حاصل کر کے انسان اپنا روزگار، زندگی یعنی زندگی گزارنے کے لیے روزی حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال ہے ہزاروں سال پہلے انسان کیسے رہتے تھے؟ ہزاروں سال پہلے انسان غاروں میں رہتا تھا۔ اس کی ضرورتیں بہت تھوڑی سی تھیں۔ وہ غاروں میں رہ لیتا تھا۔ تن ڈھکنے کے لیے پتے یا جانوروں کی کھال پہن لیتا تھا۔ جانوروں کا شکار کرنا اور ان کا گوشت ان کی غذا تھی۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح کویشچن نمبر 3 ہے ایجادات کے ہونے سے پیشوں میں اضافہ ہوا، اس بات کی وضاحت چند جملوں میں کیجیے۔ ایجادات نے نئے صنعتوں کو جنم دیا اور موجودہ شعبوں کو وسعت دی۔ ٹھیک ہے، جس سے نئے پیشے وجود میں آئے اور روزگار کے مواقع جو ہے وہ بڑھ گئے۔ نیکسٹ ہے کن پیشوں کے لیے وردی ضروری ہے؟ 5 مثالیں دیجیے۔ فوجی، پولیس، ڈاکٹر، پائلٹ، اسکول کے طلباء، یونیفارم۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے آپ بڑے ہو کر کون سا پیشہ اپنانا چاہتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ بھی لکھیے۔ آپ کا جو دل چاہے آپ لکھ سکتے ہیں، میں نے بھی لکھ دیا ہے۔ میں بڑا ہو کر استاد بننا چاہتا ہوں کیونکہ تعلیم کے ذریعے معاشرے میں مثبت تبدیلی لانا میرا خواب ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی نظر میں سب سے اہم پیشہ کون سا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بھی لکھیے۔ میری نظر میں سب سے اہم پیشہ استاد کا ہے کیونکہ استاد ہی وہ شخصیت ہے جو مختلف پیشوں کے ماہرین جیسے ڈاکٹر، انجینئر اور سائنسدان جو ہے وہ تیار کرتی ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ جملوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ دیے گئے الفاظ کو اپنی جملوں میں استعمال کیجیے۔ پیشہ، صنعت، تنخواہ، ماہر، یونیفارم، قابل احترام۔ نمبر 1 میں پیشہ ہے پیشہ میں مستقبل میں تدریس کے پیشے کو اپنانا چاہتا ہوں۔ صنعت، تعلیم مکمل کرنے کے بعد مجھے اپنی ڈگری کی سند ملی۔ تنخواہ، ہر ماہ کی تنخواہ وقت پر ملنا ملازم کے لیے ضروری ہے۔ ماہر، ڈاکٹر ایک ماہر سرجن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان بھی ہیں۔ یونیفارم، پولیس اہلکار اپنی یونیفارم میں بہت باوقار لگتے ہیں۔ قابل احترام، استاد معاشرے کی سب سے قابل احترام شخصیت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھے جملے۔ نیکسٹ ہے شکیہ جملہ، ایسے جملے جن میں کام کرنے یا نہ کرنے میں شک و شبہ پایا جائے، پتہ نہیں یہ کام ہوا ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، شاید
کیا معلوم، پتہ نہیں، امکان ہے، نہ جانے، کیا پتہ، جیسے الفاظ جو ہے وہ شکیہ جملوں کی نشانی ہے۔ تمنائی جملے کسی کو کہتے ہیں؟ وہ جملے جس میں تمنا کی جائے، آرزو کی جائے، اس کا اظہار کیا جائے، اس کو کہتے ہیں تمنائی جملے۔ جیسے کاش یا اللہ کرے، میری دعا ہے، اس میں تمنا کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے الفاظ تمنائی جملوں کی نشانیاں ہیں۔ شکیہ جملے، شاید علی اسکول گیا ہے۔ تمنائی جملے، اللہ کرے علی پاک ہو جائے، ٹھیک ہے۔ دیے گئے شکیہ الفاظ کی مدد سے جملے بنائیے۔ جو شکیہ الفاظ ہیں وہ ہیں پتہ نہیں، شاید، نہ جانے، لگتا ہے، کیا پتہ، ٹھیک ہے۔ تو شکیہ جملے جو ہے وہ میں نے نیچے بنا دی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کا آپ بنا لیں، پتہ نہیں کل موسم کیسا رہے گا، ٹھیک ہے، یہ شکیہ جملہ ہے۔ شاید، شاید وہ آج دیر سے آئے گا، نہ جانے، نہ جانے وہ اتنا خاموش کیوں ہے، لگتا ہے، لگتا ہے بارش ہونے والی ہے، کیا پتہ، کیا پتہ وہ ہمیں سرپرائز دینے والا ہو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے کہ دیے گئے الفاظ سے تمنائی جملے بنائیے۔ کاش، میری دعا ہے کہ اللہ کرے کتنا اچھا ہو، ٹھیک ہے۔ کاش میں امتحان میں اول آ جاؤں، میری دعا ہے، میری دعا ہے کہ سب کو صحت اور خوشیاں ملیں، اللہ کرے، اللہ کرے ہمارے ملک میں امن جو ہے وہ ہمیشہ امن سکون رہے۔ نیکسٹ ہے کتنا اچھا ہو، کتنا اچھا ہو اگر سب لوگ ایک دوسرے کا احترام کریں۔ نیکسٹ جو ہے دیے گئے جملوں کو ضرورت کے مطابق تبدیل کیجیے اور مجھے اوقاف کا بھی استعمال کیجیے۔ مثال، لڑکے کو علم حاصل کرنے کا شوق تھا، منفی جملہ، لڑکے کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق نہیں تھا۔ دیے کی روشنی میں وہ رات کے 2 بجے تک پڑھتا ہے، استفہامیہ جملہ، کیا دیے کی روشنی میں وہ رات کے 2 بجے تک پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے بک پہ اگر آپ دیکھیں تو کل کراچی میں بارش ہو رہی تھی، تو آگے لکھا ہوا منفی جملہ، منفی جملہ اس کا یوں بنے گا، آپ یہاں سے دیکھ کر بک پہ جو جگہ بنی ہے وہاں پہ لکھ سکتے ہیں کل کراچی میں بارش نہیں ہو رہی تھی، یہ تھا منفی جملہ۔ نیکسٹ جملہ ہے بک کے اندر آج اتوار ہے، اس کے بریکٹ کے آگے لکھا ہے استفہامیہ جملہ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ استفہامیہ جملہ، کیا آج اتوار ہے؟ اسی طرح وہ خیبر پختونخوا کا رہنے والا ہے، اس کے آگے دیکھیں منفی جملہ لکھا ہے بک میں، منفی جملہ، وہ خیبر پختونخوا کا رہنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح نیکسٹ لفظ بک کے اندر لکھا ہوا ہے سدرہ کی عمر 10 سال ہے، یہ استفہامیہ جملہ بنائی۔ استفہامیہ جملہ یوں بنے گا، کیا سدرہ کی عمر 10 سال ہے؟ اسی طرح استفہامیہ جملہ، مٹی کا دیا مہنگا ہوتا ہے، منفی جملہ، مٹی کا دیا مہنگا نہیں ہوتا، یہ جملہ بنے گا، منفی جملہ بن جائے گا۔ اسی طرح استفہامیہ جملہ بنانا، جماعت چہارم اوپر والی منزل پر ہے، تو ہم استفہامیہ جملہ یوں بنائیں گے، کیا جماعت چہارم اوپر والی منزل پر ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔